बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ का आज शादरा लाहौर में जलसा था, और जलसा क्या होना था, वो तो एक बंद गली में एक छोटी सी गली है, उस गली में पिंडाल बनाया गया, और वो पिंडाल चंद सौ मीटर का टोटल पिंडाल है, और वो भी ना भरा जा सका। चंद सौ लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए, और इन लोगों की जानिब से क्या कोई बड़ी नवाज़ शरीफ का क्या इस्तकबाल होना। और वो आपने देखा होगा कि नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए मोटरसाइकिल देने की ऑफ़र करवाई जा रही है। जो कैंडिडेट हैं या मुख्तलिफ़ हलकों के जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो मोटरसाइकिल का लालच दे रहे हैं। बिरयानी से काम सीधा मोटरसाइकिल पर आ गया, क्योंकि बिरयानी पर तो लोग आते नहीं हैं। दूसरी जानिब जो वर्कर्स हैं या मुख्तलिफ़ अजला से जिन वर्कर्स ने आना है, उनकी लोकेशन के हवाले से भी फ़ैसला किया गया। एक ऐप तैयार की गई है कि जिसके मुताबिक लोकेशन देखी जाएगी कि मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा जलसा गाह में मौजूद थे और कौन से नहीं थे। दिलचस्प सूरत हाल है, और फिर मरीम नवाज़ की जानिब से जो गुफ्तगू की गई उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भगदड़ मची, वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और भगदड़ मच के जिसमें एक मासूम बच्चा ज़ख्मी हो गया मरीम नवाज़ के जलसे में। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से एक आज स्टेटमेंट दी गई है, और बड़ी वो अहम स्टेटमेंट थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद, वो इसके अलावा जो फ़रख हबीब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार, ये मिसिंग पर्सन हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि सीनियर सियासतदान लापता हैं, और सियासी जमातें और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो खामोशी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस खामोशी पे सवालात उठाते उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस हालत में सबके सामने आए हैं, इस पर भी सियासी जमातों और चीफ़ जस्टिस की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन ये कैसी रस्में डाली जा रही हैं। पूछता हूँ सियासतदानों और साफ़ियों से, कब तक आप खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपने साबिक़ का जर्नैलों को बचाने के लिए तो नवाज़ शरीफ को 2 दिन में पीछे हटा दिया गया, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सियासी लोगों की बारी आती है तो किस तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सीनियर तरीन लोग मिसिंग हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, हमारी सियासी जमातें भी खामोश हैं, हमारे साफ़ी भी खामोश हैं। ये किस तरह की रस्में डाली जा रही हैं, फिर इनको कौन भुगतेगा। बड़ी दर्दमंदाना और बड़ी तकलीफ़ में ये बात की गई, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार है उमर बंदयाल साहब के दौर में तो वैसे ही कमज़ोर हमारे एक इदारा बन चुकी थी, और अब तो बिल्कुल मट्टी पाव पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है, और इन मामलात की तरफ देखा भी नहीं जाता। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर कल समाअत होने जा रही है, और साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इस वजह से दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी कि FIA की जानिब से ज़ुबानी तौर पर ओरल कहा गया था कि जी मेहरबानी करके आप इन कैमरा को जो समाअत है वो करें, जिस पर सलमान सफदर साहब जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा मैं कोई एतराज़ नहीं, आप इन कैमरा करें, अभी वकला बाहर चले जाते हैं तो आप मेहरबानी करके हमारी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको सुन लें। अदालत ने उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। 2 दिन बाद फ़ैसला सुनाया। उस फैसले में FIA की जो ज़ुबानी इस्तदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया, और अदालत ने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुना जाए तो रिटर्न अप्लीकेशन दें। 1 हफ़्ते का मुलतवी भी कर दिया, 1 हफ़्ते के लिए ज़मानत भी आगे ले गए, और साथ उनको मौका दे दिया कि जी आप दरख्वास्त दायर कर लें। कल शाम तक, सैटरडे शाम 4 बजे तक, जब तक अदालती टाइम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि हम राब्ते में रहे और हमने ब्रांच विज़िट करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जहाँ दायरगी होती है, जहाँ डायरी ब्रांच है, तो वहाँ कोई इस तरह की दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी। आज अचानक शाम में एक काज लिस्ट जारी की गई, चूँकि साइफ़र मुकदमे और ज़मानत की दरख्वास्त पर तो पहले ही काज लिस्ट आ चुकी थी। साथ एक और काज लिस्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि जी FIA की दरख्वास्त जो मुतफ़रक दरख्वास्त है उसको भी कल ही साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने यह दरख्वास्त दायर की है, और आमिर फ़ारूक साहब उसके ऊपर समाअत करेंगे, और उसको उस दरख्वास्त को भी कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और ये पता नहीं इतवार वाले दिन दायर हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को दुरुस्त इंतज़ामिया ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया, उन्होंने बताया नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए एक परेशानी बन गई और उनको पता भी नहीं था, और ये सारा कुछ हुआ। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं
اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے 21 اکتوبر کو آنا ہے۔ پہلے ان کی جانب سے ایک بیانیہ، پاکستان آنے سے پہلے ایک بیانیہ دیا گیا، وہ بیانیہ یہ تھا کہ سابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں اور DGISI ہیں سابق، ان کے خلاف کارروائی کا اور احتساب کا، اور سابق چیف جسٹس اور موجودہ جو جج ہیں اعجاز الحسن صاحب، ان کے خلاف ایک کارروائی کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کارروائی کی جائے گی۔ اب شہباز شریف پاکستان پہنچے اور کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے ایک فارم ہاؤس میں گجرانوالہ میں کوئی ملاقات ہوئی، وہاں پر شہباز شریف کی اچھی خاصی کلاس لگائی گئی، اور اس کے بعد فوراً شہباز شریف لنڈن واپس چلے گئے، اور لنڈن جا کے انہوں نے پھر دوبارہ ملاقاتیں کی اور ان کو بتایا کہ آپ دیکھ لیں آپ کے خلاف نیب کے مقدمات دوبارہ سارے کھل گئے ہیں، 2 مقدمات میں آپ سزا یافتہ ہیں، آپ نے تو جیل سے ہی باہر نہیں آنا، جب آپ کی سزا بحال ہو جائے گی تو آپ تو نااہل ہو جائیں گے، آپ نے تو انتخابات بھی نہیں لڑ سکنے، تو کس آپ احتساب کی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں اگر آپ ہمارے مطابق چلیں گے تو پھر کوئی جگہ بن سکتی ہے۔ اس پر شہباز شریف گئے، شہباز شریف نے اپنے بھائی کو تیار کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے، ہم 2017 والا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، لیکن 9 مئی والے جو واقعات ہیں ہمارا بیانیہ یہ ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ملک کو معاشی حالات بہتر کیے جائیں اسحاق ڈار کے ذریعے۔ خیر، اب اس پر 21 اکتوبر کا کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف نے آنا ہے، اور ابھی تک تو یہی اطلاعات ہے، لگتا نہیں ہے کہ 21 اکتوبر کو وہ آئیں گے، لیکن جو ان کی جانب سے بات کی جا رہی ہے وہ 21 اکتوبر ہی ہے۔ حفاظتی ضمانت، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ علی باقر نجفی صاحب کا جو بینچ بیٹھا ہے تو وہاں متفرق درخواست پہلے سے پینڈنگ ریٹ پٹیشن میں ایک متفرق درخواست دے کے وہ کوئی حفاظتی ضمانت کا بھی کوئی ہفتے 10 دن کا ٹائم لینا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور چونکہ پہلے ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پر ریلیف مل چکا ہے تو ان کو امید ہے کہ حفاظتی ضمانت ان کی ہو جائے گی۔ حفاظتی ضمانت ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں گے۔ وہاں بینچ تھا عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کا، تو عامر فاروق صاحب جو ان کو یہ لگتا ہے، لیگل ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور عامر فاروق صاحب ہمیں سزا سسپینڈ کر دیں گے اور نواز شریف کو جیل نہیں جانا پڑے گا، اپیل دائر ہوگی، سزا سسپینڈ ہوگی، حفاظتی ضمانت پہلے ہفتے کی تھی، اور اس طریقے سے باقی مقدمات سے بھی نکل جائیں گے۔ باقی جو 3-4 نیب کے کیسز ہیں، توشہ خانہ کا یا چودھری شوگر مل یا یہاں پہ جو غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے، اس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم احتساب عدالتوں سے ضمانت لے لیں گے۔ اب اصل مسئلہ ہے بندے اکٹھے کرنا۔ جی بندے کیسے اکٹھے کریں؟ رانا ثناءاللہ نے بڑی لاجک دی ہے جی کہ بندے کیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بندے اکٹھے کرنے کے لیے اپنے جو چونکہ وہ پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے عہدیداران کو کہا ہے، ان کو ایک وارننگ دی ہے، ان کو کہا ہے کہ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارے پاس ہم ایک ایپ تیار کر رہے ہیں، اس ایپ میں ہمیں پتہ چل جائے گا، مینار پاکستان بیٹھے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فلاں علاقے کا فلاں جو رہنما ہے وہ اس وقت گجرات میں ہے، گجرانوالہ میں ہے یا پنڈال میں ہے، مینار پاکستان میں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ چونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اس وجہ سے جو نہیں آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس کو آگے ٹکٹ کے معاملات یا باقی جو ان کی اندرونی کارروائی ہے، پارٹی ایکشن ہے، وہ لیا جائے گا۔ اب یہ باتیں رانا ثناءاللہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنے کارکنان کو یا جو لوگ بلدیاتی انتخابات میں، چونکہ پنجاب میں بھی ہونے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹیں لینے کے لیے جن کی کوشش ہے کہ اگر PTI کی ٹکٹ نہیں ملے گی تو دوسرے نمبر پہ پھر ان کی کوشش ہوگی، پہلے نمبر پہ تو PTI ہے، دوسرے نمبر پہ پھر کوشش ہوگی کہ نون لیگ کی لے لیں، تو اس بنیاد پر ان تمام لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے، تمام عہدیداران کو، تمام جو سینٹ کے تمام خواتین جو جنہوں نے آگے خصوصی نشستوں پر آنا ہے، تو ان تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی ہم باقاعدہ طور پر، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی لیڈر کے لیے اس کا جلسہ گاہ بھرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کو تھریٹ کر کے، یہ تھریٹ ہی ہوا نا کہ ہمارے نالج میں ہوگا کہ آپ کہاں ہیں، اور ہم اس طریقے سے ساری چیزوں کو، جیسا آپ یاد ہوگا کہ پرویز الہی کا جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا تو یہ چیک کرتے رہے کہ جی فلاں MP تو بھاول نگر بیٹھا ہے، فلاں MP چکوال میں بیٹھا ہے، وہ MP وہ بیٹھے تھے پنجاب اسمبلی میں، چونکہ وہ موبائل فون تو وہاں رکھا ہے تھے تو موبائل فون سے پتہ چلنا تھا۔ اب اگر وہ خود نہ بھی آئیں، اپنے کسی ملازم کو بھیج دیں موبائل فون دے کے، تو پھر وہ یہی آئے گا جی کہ انہوں نے اٹینڈ کیا ہے۔ اچھا، ساتھ پھر اور دلچسپ بات کہ ایک اور ان کے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو جلسے پہ جائے گا اس کو 1 to 5 دیا جائے گا، اور ایک ٹاسک دیا گیا کہ جو اتنے لوگوں کو لائے گا اس کو جو موٹر سائیکل ہے ہونڈا 1 to 5 وہ دیا جائے گا۔
اس طریقے سے تو آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تو آپ کو یہ لگتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں یہ پچھلے دنوں ایک مری والی سائڈ پر مسلم لیگ نون کے رہنما کوئی میچ تھا اور اس میں وہ مہمان خصوصی تھے اور وہاں وہ کھڑے ہو کے ووٹ مانگنے کی بات کرتے ہیں تو عوام کہتے ہیں ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے۔ اچھا، ان کے انصار عباسی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ عمران خان کا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور اس کو توڑنا ناممکن ہے۔ مریم نواز نے آج کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف نے ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کا ایجنڈا تیار کر لیا ہے، جیسے 17 ماہ میں نکالا اور اسحاق ڈار کو اسپیشل بھیجا وہ ایجنڈا دے کے، وہی ایجنڈا۔ گلگت بلتستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کی مریم نواز نے کنونشن میں اور کہا کہ جو گلگت کے عوام ہے محبت اور خلوص کا جواب نواز شریف اس خطے اور عوام کی ترقی کی صورت میں دیں گے۔ 3 دفعہ پہلے خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 1 دفعہ انڈائریکٹ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پھر ابھی دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ترقی اور مہنگائی سے عوام کی جان چھڑائی تھی۔ نواز شریف دہشت گردی سے نجات دلائیں گے، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہوگی، عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو نواز شریف کی قیادت میں ہماری حکومت ہمیشہ ڈیلیور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف نے ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کا ایجنڈا تیار کر لیا ہے اور 2013 سے 2018 کے درمیان ترقی کی شرح 6.1% اور مہنگائی 3.8% کی کم ترین شرح پر تھی۔ نواز شریف کو ناحق نہ سزا ملتی تو عوام کو آج مہنگائی کی سزا نہ ملتی۔ عوام کو یہ جو سزا ملی ہے یہ ساری کی ساری سزا اس وجہ سے دی گئی ہے کہ نواز شریف کو سزا ملی ہے اور عوام کو سزا دی گئی ہے۔ اب مریم نواز کی جو اس وقت 8:15 کا ٹائم ہو چکا ہے، شادرہ میں جلسہ تھا، ایک بند گلی ہے اور جو ہمارے دوست وہاں پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹوٹل جو وہاں پہ ایریا ہے وہ 400 سے 500 میٹر کا تھا اور 400 سے 500 میٹر میں گلی میں جلسہ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے مطابق پنڈال میں 3000 کرسیاں ہیں، لیکن ٹوٹل وہ کہتے ہیں 500 یا 600 میٹر کا پنڈال ہے جو مسلم لیگ نون نہیں بھر سکی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چند 100 لوگ بھی اکٹھا نہیں کر سکے اور مسلم لیگ نون کا جو جلسہ تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ جو جماعت اپنے لاہور گڑھ میں جہاں انہوں نے سارا کچھ لگا دیا وہاں وہ ایک گلی میں جلسہ کرے اور اس گلی کو بھی وہ نہ بھر سکیں تو انہوں نے مینار پاکستان کیا خاک بھرنا ہے؟ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے مینار پاکستان بھرا جائے گا یا اس طرح کے لوگوں کو لا کے یہ شاید مینار پاکستان بھر لیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عوام ان چیزوں کو مسترد کر چکی ہے اور ان کی جو ناکامی ہے وہ آج نظر آ گئی ہے۔ نواز شریف کے آنے کی تیاریوں کے سے متعلق پہلا جو جلسہ تھا وہی فلاپ ہو گیا مریم نواز کا لاہور میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔